اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ میں سے بھی کوئی لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہ ناشکری بھی ہے اور ناقدری بھی۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ طبرانی کی حدیث، جس کو مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے اور اس کے صلے میں خدا سے بہشت پری کی آرزو کیجیے، یعنی جنت کی آرزو کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا، اگر 2 ہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہیں۔ تو اس لیے لڑکیوں کو حقیر نہ جانیے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ جو جاہل اپنی بچیوں پر ناخوش ہوتے ہیں تو ان تک یہ نالج پہنچ سکے اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی تربیت کر کے جنت میں چلا جائے۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔